بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. رضوان محترم قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا اور پہلے ہی جو ہے وارث کتاب ہم نے چن لیا. آج بھی ایک وارث پردہ غیب میں موجود ہے. تمہیں جو ہے وارث بنانے کی ضرورت نہیں ہے, چننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جو ہے وارث بنا دیا, ہادی بنا دیا, اور آج بھی ایک ہادی جو ہے وہ پردہ غیب میں ہے. اور جو یہ کتاب کے وارث ہیں, کتاب کے وارث, اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد جو ہے آپ کو ملیں گے اور ملے بھی ہیں بھی تاریخ میں کہ مثلا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے فلاں کے وارث ہیں, ہم جو ہے فلاں کے وارث ہیں, لیکن جو ہے تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہم کتاب کے وارث ہیں. کتاب میں ناسخ بھی ہے, منسوخ بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے. کب کہاں جو ہے آیت آئی, کس موقع پہ آئی اور کیا چیز ہے, یہ ہر شخص جو ہے وہ بتا نہیں سکتا ہے نا, بتا نہیں سکتا تھا. اور لوگ جو ہے پوچھتے تھے اور رسول اسلام جو ہے کہتے تھے کہ جب آیت آئے گی تو ہم سنا دیں گے. آیت آئے گی ایک ایک, اگر جو ہے سب رسول اسلام جو ہے بغیر جبریل خود ہی سنا دیتے, قرآن تو لے کر آئے, خود ہی سناتے تو لوگ کیا کہتے, معلوم ہے کیا کہتے, بات بہت دقیق ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب ہم پوچھتے ہیں آیت کے سلسلے سے, قریب میں رہتے ہیں تو عذاب کی آیت سناتے ہیں, جب ان کے پہلے بیعت ہوتے ہیں تو تطہیر کی آیت سناتے ہیں. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو یہ جو ہے وارث قرآن ہے کہ جو بھی عمل کر دیتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے. یہ جو ہے قرآن جو ہے ان کا محتاج ہے, جو بھی عمل کر دے نا. وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا متقی ہو, پرہیزگار ہو نا, دین پہ عمل کرتا, مان لیجئے, ایک نے ماننے میں کیا جاتا ہے نا, مان لیجئے نا بہت بڑا متقی, اور وہ یہ کہے کہ جس طریقے سے ہے نا قرآن میں ہے ہم اسی طریقے سے عمل کرتے ہیں, ہم جو ہے قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں. لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ یہ کہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ قرآن بنتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو یہ عمل پہلے کرتے ہیں, جو بھی عمل کر دے وہ قرآن بنتا ہے. مولا علی میدان جنگ میں جم کر پہلے لڑے, کَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ کی آیت بعد میں نازل ہوئی. مولا علی جو ہے رکوع کی حالت میں انگوٹھی پہلے دی, اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ کی آیت بعد میں نازل ہوئی. رسول اسلام 4 نفوس کو چادر تطہیر میں پہلے لیا, انما یرید اللہ کی آیت بعد میں نازل ہوئی. رسول اسلام نے کفار کی طرف کنکریاں پہلے پھینکی, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کی آیت جو ہے بعد میں نازل ہوئی. گھر سے جو کی روٹیاں پہلے گئی, سورہ حلقہ بعد میں نازل ہوا ہے نا. یعنی جو یہ عمل کر دے نا وہ جو ہے قرآن بن جاتا ہے. رکوع کی حالت میں انگوٹھی دے دی ہے نا. اب جب لوگوں کو معلوم ہوا نا, سنتے ہی رہتے ہیں نا, سنتے ہی رہتے ہیں نا, کہ اب جب لوگوں کو معلوم ہوا تو اب لوگ بھی ہے نا یہ کرنے لگے. اب پتہ نہیں, ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے کہا ہو کہ ہم جو ہے دے تو دیں گے لیکن بعد میں دے دینا ہے نا. بعض جگہ ہوتا ہے نا, بعض محفل میں ہوتا ہے کہ ہم خوب انعام دیں گے لیکن بعد میں دے دینا. تو کہا کہ ٹھیک ہے, کہا کہ ایسا ہے کہ ہم جو ہے رکوع کی حالت میں آنا, سوال کرنا, اشارہ کریں گے اور تم جو ہے انگوٹھی
لے جانا. جب معلوم ہو گیا سب کو کہ مولا علی نے انگوٹھی دی اور آیت نازل ہوئی ہے نا, تو اب جو ہے سب ہے نا, سب مسجد کی طرف, نماز پہ نماز ہو رہی ہے, مسجد کی طرف جو ہے دوڑ رہے ہیں, سائل آ رہا ہے, انگوٹھی دے رہے ہیں, پھر آتے ہیں رسول اسلام کے پاس. اے اللہ کے رسول کوئی خبر, کوئی ایسی خبر تو نہیں ہے. پھر گئے ہے نا, نماز پڑھ رہے ہیں, انگوٹھی دے رہے, پھر آ کے سوال کرے اے اللہ کے رسول کوئی خبر. کہا کوئی, رسول اسلام کو سب معلوم تھا نا, کہا کوئی خبر نہیں. پھر انگوٹھی دے رہے, پھر سوال کر رہے ہیں. رسول اسلام نے کہا کہ کوئی ایسی خبر نہیں, بات کیا ہے, بات کیا ہے کہ بار بار جو ہے نا سوال کر رہے ہو. اے اللہ کے رسول کوئی آیت نازل, کہا نہیں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی. جب دیکھا کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تب کیا کہا نمازی کہاں رہی ہے. جب نمازی نہیں رہی تو نقل کیوں کیا, نقل کیوں کیا ہے نا. پھر جو ہے نقل کیا, اور جب نہیں ہوا تو کہا کہ یہ نمازی کہاں رہی ہے, خضوع اور خشوع جو ہے کہاں رہا ہے. اب یہ جو ہے نماز نہیں رہی. لیکن اللہ نے بھی ہے نا ایسا انتظام کیا ہے کہ رسول اسلام جو سجدہ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے, اور نماز کی حالت میں حکم ہوا ہے نا, نماز کی حالت میں حکم ہوا. ایسا نہیں کہ مثلا نماز پڑھ لیا اور پھر حکم ہوا ہو کہ نا کہ اب جو ہے قبلہ بدل لیجیے. نماز کی حالت میں حکم. اچھا بعض یہ کہتے ہیں کہ رسول نے نا رخ موڑا قبلے کی طرف, کعبہ کی طرف کیا, مولا علی نے نا, اور جو ہے دوسروں نے نہیں کیا, دوسروں نے نہیں کیا. ارے انہیں کیا معلوم, ان کے اوپر تھوڑی جبریل آتے تھے, انہیں کیا خبر ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ حکم ہوا نماز کے دوران, قبلہ جو ہے بدل گیا نماز کے دوران کعبے کی طرف. آگے رسول اسلام ہے, آگے رسول اسلام ہے, اور جو ہے پیچھے مولا علی ہے. اب جو ہے رخ موڑا, جب رخ موڑا تو آگے علی, رسول اسلام جو ہے پیچھے ہو گئے. یعنی دو موقع پہ جو ہے علی کو آگے اور رسول کو پیچھے دیکھا, جب کعبے کو قبلہ بنانا تھا اور علی کو مولا بنانا تھا. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو اب جو ہے کسی میں ہمت نہیں ہے, کسی مسلمان میں, یہ اب کہہ دے کہ رسول کی نماز گئی. ادھر جو کہہ رہے تھے اور جب اصل نہیں ہوا تو کہا نماز کہاں رہی. اب کہو کہ رسول اسلام کی نماز گئی, تو اب جو ہے کسی مسلمان کے منہ میں جو ہے وہ زبان نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو وارث قرآن ہیں, اگر جو ہے ان کی محبت دل میں ہے, ولایت ہے, اور پھر جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے, تو پھر جو ہے اس کا ثواب ہے. ہر چیز کا اثر ہے نا, اثر ہے کہ نہیں. مثلا جو ہے مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے پریشان ہے, اور اگر جو ہے سوال کرے کہ مثلا رزق کے سلسلے سے یا نوکری کے سلسلے سے پریشان ہیں, کچھ بتا دیجئے. تو چلیے مثلا پوچھا, ہم نے کہہ دیا کہ سورہ واقعہ پڑھ لیجئے, سورہ واقعہ پڑھ لیجئے. تو اب معلوم ہوا کہ وہ لڑکا جو ہے کہیں اور ہے نا, یا مثلا جو ہے دبئی یا کہیں بھی اس سلسلے سے پریشان ہے. آپ نے سورہ واقعہ یہاں پڑھا مسجد میں, اس کا اثر وہاں ہو ہے نا, اثر جو ہے اس کا وہاں ہوگا ہے نا. تو ظاہر سی بات اثر ہے, اثر ہوتا ہے نا. مثلا جو ہے طبیعت خراب ہے, ایک ٹیبلیٹ کھا لیا ہے نا, بخار تھا کھا لیا, تو اب کیا وہ گولی جو ہے پورے بدن کو ہے نا دبا رہی تھی, نہیں کھا لیا پورے بدن پہ اثر ہو گیا ہے نا. یا مثلا جو ہے مجلس پڑھتے پڑھتے ہمیں پیاس لگ گئی ہے نا, مثال دے رہے ہیں, اور کوئی دیکھ لیا مثلا جو ہے مومن, برادر مومن, وہ دوڑتے ہوئے گئے جلدی, ارے پیاسے ہیں, اور لائے اور لا کر جلدی سے پانی دے دیا. ہم نے پی لیا, لیکن پانی تو دے دیا لیکن ہاف رہے ہیں سانس کو. کیوں؟ اس لیے کہ دوڑ کے گئے تھے. ارے دوڑ کے گئے تھے, آئے اب تو آ گئے نا, اب کیا کہا نہیں, جو دوڑ رہے تھے اس کا اثر ہے نا, اس کا اثر ہے کہ ہم جو ہے ہانپ رہے ہیں. تو بہرحال اثر تو ہے, اثر ہے. تو اسی طریقے سے ہے نا قرآن مجید کا وہ اثر ہے کہ جب تک جو ہے وارث قرآن کی عظمت اور فضیلت کو انسان نہیں سمجھے گا, نہیں پہچانے گا, ولایت اہل بیت اس کے دل میں نہیں ہے, تو پھر جو ہے وہ لاکھ تلاوت قرآن مجید کرے, اس کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے,
کہ اچھا ہم کچھ پڑھنے والے اور تھے کہیں اور نکل گئے، آپ ہی لوگ کو دیکھ کر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر الحمد کی تلاوت کر کے مردہ پہ دم کر دو اور مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا، زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا ہے۔ بہرحال ہر دور میں ہر قسم کے افراد تھے، امام نے تو فرمایا، جب امام نے فرما دیا تو بہرحال اسے جو ہے تعجب ہوا، تو آیا امام کے پاس، تو امام نے کہا کہ دیکھو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اگر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر پھونک دو، دم کر دو، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اب جو ہے وہ تعجب کرنے لگا کہ 70 مرتبہ پڑھ کے سورہ الحمد پھونک دے، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ امام کو دل کے حقیقت سے واقف ہے، امام نے کہا 70 مرتبہ نہیں، صرف 7 مرتبہ پڑھ کر پھونک دو، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ پھر جو ہے وہ جو ہے تعجب کرنے لگا کہ 7 مرتبہ، تو امام نے کہا 7 مرتبہ نہیں، اگر صرف 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ دو تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ تعجب کرنے لگا کہ 1 بار، امام نے کہا صرف بسم اللہ کہہ کے پڑھ دو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اسے سب مل گیا، تمام جو ہے ہنر معلوم ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ مولا ہم نے تو بہت تجربہ کیا لیکن ایک بھی مردہ زندہ نہیں ہوا۔ امام گئے اور سورہ الحمد کی تلاوت کی، فوراً جو ہے مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو اس نے کہا مولا میں نے بہت تجربہ کیا۔ امام نے کہا قرآن میں اثر وہی ہے، تمہاری زبان میں اثر نہیں ہے۔ اگر جو ہے دل میں صداقت ہو، زبان پہ صداقت ہو، جھوٹ نہ بولے، تو پھر جو ہے فرمایا کہ دیکھو اس میں قرآن میں وہی اثر ہے نا، وہی اثر ہے۔ اب جانے دیجئے پورا قرآن پڑھیں گے تو 1 گھنٹہ جائے گا، صرف بسم اللہ پہ سن لیجئے کیا اثر ہے۔ روم کا ایک بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ تھا، اور اس کے سر میں جو ہے درد ہوا، اتنا شدید درد کہ پریشان ہو جاتا تھا، درد سے پریشان ہو جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے اس نے اپنے سفیر کو بھیجا، کہا کہ جاؤ ان کے مولا کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد ان سے بیان کرنا۔ تو وہ سفیر جو ہے آیا اور آنے کے بعد جو ہے مولا سے کہا، تو مولا نے ایک ٹوپی دے دیا، اس زمانے کے معنی جو بھی ایک ٹوپی دے دیا، کہا کہ لے جاؤ اور بادشاہ روم سے کہنا ہے کہ یہ ٹوپی جو ہے سر پہ رکھے۔ اب جب لے کر گیا اور ٹوپی جب سر پہ رکھا تو سر کا درد ختم، یعنی وہ درد نہیں جو ہمیں آپ کو تھوڑا بہت ہو گیا، 2-4 پیالی چائے پی لیے یا مثلاً جو آدھی سگریٹ پی لیے صحیح ہو گیا ہے نا، وہ نہیں، سر دیوار سے ٹکرا۔ دیکھیے عام بات کرتے دل ال پہ نہ لیا گیا، دل نیت کڑوا نہیں ہے، ہو سکتا ہے زبان کڑوی ہو جائے نا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو اتنا درد ہوتا تھا کہ سر جو ہے وہ دیوار سے ٹکراتا تھا، یعنی پریشان ہو جاتا تھا، اسے ہوش نہیں رہتا تھا۔ تو بہرحال یہ لے کر آیا اور اس کے بعد جیسے ہی وہ ٹوپی لگایا بادشاہ روم، جیسے ہی سر پہ ٹوپی رکھا تو اب اس کا درد ختم ہو گیا، درد ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد اسے سوچا کہ دیکھے ٹوپی میں ہے کیا، ٹوپی جو ہے پھاڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت تھی۔ اب پڑھ دیجئے ایک صلوات ہے نا۔ تو بہرحال ہے نا وہ شیعہ ہو گیا، اہل بیت کا چاہنے والا ہو گیا، لیکن وہ مسئلہ ہے نا، وہ رعایا، وہ خادم اور سب جو ہے تمام چیزیں تھیں، لیکن اس نے جو ہے ظاہر نہیں کیا، لیکن جو ہے وہ ہو گیا۔ تو دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اثر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، جو ہے صرف وہ اثر ہے۔ اور ظاہر سی بات خود ہی فرمایا جو قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں، انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ ہوں کہ جو بائے، سمجھ گئے نا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو یہ جو ہے بسم اللہ، اس کی عظمت، اس کی فضیلت جو ہے ایک اور سنائی دیتے ہیں، ہے نا، ایک اور سنا دیتے ہیں۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، دور میں، بہرحال مدینے سے دور ایک شخص تھا اور وہ جو ہے مانتا بھی نہیں تھا رسول اسلام کو، پہچانتا بھی نہیں تھا۔ تو رسول اسلام گزر رہے تھے، وہ شخص جو ہے کنویں سے پانی کھینچ رہا تھا، کنویں سے
پانی کھینچ رہا تھا. رسول اسلام گزرے اور اس سے یہ کہا کہ اگر تم کہو تو ہم جو ہے پانی کھینچ دیں کنویں سے. کہا ٹھیک ہے کھینچ دیجئے, مثلا 1 ڈول کھینچیں گے تو 2 کھجور خرما دیں گے, 4 کو مثلا 2 ڈول تو 4, اس طریقے سے کہہ دیا اس نے. کہا ٹھیک ہے. اب جو ہے رسول اسلام جو ہے ڈول کنویں میں ڈالتے ہیں اور جیسے ہی کھینچا تو رسی ٹوٹ گئی, ڈول جو ہے گر گیا. اب تو ظاہر سی بات ہے تمام چیزیں اسی سے سب ہوتا, پانی پینا پہنچانا. اب جب دیکھا کہ ڈول ٹوٹ گیا, اب جو ہے غضبناک ہوا اور برا بھلا جو ہے وہ کہنے لگا, برا بھلا کہنے لگا. جب برا بھلا کہنے لگا تو رسول اسلام نے کہا گھبراؤ نہیں, اور بسم اللہ کہہ کے ہاتھ جو ہے کنویں کی طرف بڑھایا, ڈول جو ہے نکل گیا. سمجھ گئے. اب جو ہے اس نے کیا کیا, ہم جو ہے یعنی تھوڑا اس حساب سے مطلب زبان سے وہ بات نہیں نکل سکتی, اس لیے اب کیا کیا, اب اس نے جو ہے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا. سمجھ گئے آپ کہ اس ہاتھ سے ہم نے غلطی کی ہے, ہاتھ کو کاٹ دیا. جب دیکھا یہ معجزہ, اب بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہو گیا, ظاہر سی بات ہے جسم سے خون نکلا, بے ہوش ہو گیا. اب جب بے ہوش ہوا تھوڑی دیر کے بعد جو ہے لوگ جب آئے دیکھا کہ یہ بے ہوش ہے, پانی وانی چھڑکا, بہرحال وہ ہوش میں آیا. جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے پوچھا بات کیا ہے, تو بتایا کہ اس طریقے سے ایک شخص آیا تھا اور یہ بات تھی اور ڈول ٹوٹ گیا اور ہم نے جو ہے یہ حرکت کی اور معجزے سے ڈول نکال دیا. تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں. کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو کہا کہ ہمیں لے چلو. اب لوگ جو ہے ساتھ لے کر آئے رسول اسلام کی خدمت میں, اور جیسے ہی وہ آیا تو کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم پہچانتے نہیں تھے, ہم جانتے نہیں تھے, لہٰذا جو ہے آپ معاف کر دیجئے اور ہم جو ہے آپ پہ ایمان لاتے ہیں, آپ کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں. بہرحال یہ بات ہو گئی, جانے لگا, چند قدم آگے بڑھا تو پھر اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے جو ہے معجزے سے پانی کا ڈول نکال دیا ہے, لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ کٹا ہوا ہاتھ جو ہے وہ جوڑ دیجیے. رسول اسلام نے اس ہاتھ کو وہیں رکھا اور صرف جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا, انگلیاں حرکت کرنے لگی, خون دوڑنے لگا. اب کب پڑھیں گے صلوات؟ خون جو ہے ہم پڑھ نہیں پاتے مجلس, پتہ نہیں آپ ناراض ہوتے کیا ہے, کیا کریے گا, ایسے ہی انداز ہی صلوات. تو یہ بسم اللہ کی برکت ہے. اب کل جو ہے 2-3 سنا دیں گے بسم اللہ پھر سے. بہرحال بائے بسم اللہ کے جو علی ہیں انا نقطہ تحت الباء, اور حقیقی قرآن کا وارث کون ہے؟ حسین ابن علی نے تلاوت قرآن مجید کر کے بتایا کہ دیکھو ہم جو ہے قرآن کے وارث ہیں. ہاں عزیزان محترم, 2 محرم گزر گئی, 2 محرم گزر گئی, اور امام حسین علیہ السلام جو ہے مقتدی کربلا کو, آج کربلا میں امام حسین کی پہلی شب ہے, آج ہی پہنچے, آج کی رات. کربلا جو ہے آباد ہو گیا, تمام اصحاب ہیں, بنی ہاشم ہیں, خیمے میں بیویاں ہیں, بچے ہیں, اور امام حسین جو ہے کربلا کے میدان کو ہے نا صاف کر رہے ہیں, کہیں کانٹا ہے ہٹا رہے ہیں, کہیں درخت ہے ہٹا رہے ہیں. جب خیمے کے باہر کچھ آہٹ سا احساس ہوا, حضرت عباس نے سوال کیا کہ آقا کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین بتا رہے ہیں کہ یہاں جو ہے علی اکبر شہید ہوں گے, علی اصغر شہید ہوں گے, یہاں ان کی لاش ہوگی, یہاں ان کی لاش ہوگی, ہاں آزادارو. انہی میں سے ایک غلام, بس 2 منٹ, ایک غلام جن کا نام جو ہے جون تھا, غلام تھے, حبشی تھے, کالے تھے یہ غلام, اور یہ جو ہے بار بار امام حسین کے پاس آتے ہیں اور اجازت مانگتے, لیکن امام حسین اجازت نہیں دیتے. کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا والے یہ کہیں کہ دیکھو یہ جو آقا ہوتے ہیں غلام کو پہلے قربان کر دیتے ہیں اور اپنے کو بچا لیتے ہیں. امام حسین نے اجازت نہیں دی. جب اجازت نہیں دی تب جناب جون نے کہا مولا اس لیے آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم کالے ہیں, اس لیے آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے پسینے سے بو آ رہی ہے, اس لیے اجازت نہیں دیتے. امام رونے لگے, کہا نہیں جاؤ,
ایسی بات نہیں ہے، ہم نے تمہیں روک رکھا ہے کہ تم جو ہے سید سجاد کے ساتھ رہو، ان کی تیمہ داری کرو۔ جاؤ سید سجاد سے کچھ آخری فکرہ پوچھو، اگر وہ اجازت دیتے ہیں جاؤ۔ آئے جناب جون سید سجاد کے خیمے کے پاس، آواز دی، سید سجاد نے کہا کون؟ کہا جون۔ کہا جون کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ مولا حسین اجازت نہیں دیتے، اگر آپ اجازت دے دیں گے تو آقا اجازت دے دیں گے۔ مولا نے یہ کہا کہ تمہیں جو ہے سید سجاد کی تیمہ داری کے لیے۔ سید سجاد نے کہا جون جائیے، جائیے میرے طرف سے قربان ہو جائے، بس آخری فکرہ۔ جون آئے، مقتل میں آئے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ جناب جون گھوڑے سے زمین پر گرے، بے ہوشی کا عالم ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر کسی کو غش آ جائے تو اس کے اوپر جو ہے پانی چھڑکا جاتا ہے، لیکن کربلا میں پانی کہاں؟ امام حسین آئے، اور امام حسین آنے کے بعد جون کے سر کو اٹھایا، امام حسین نے اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ رکھ دیا۔ جب آنسو کا قطرہ بہا، جون کی آنکھ کھلی، دیکھا مولا، تڑپ گئے۔ کہا آتا یہ کہا، ہم کہیں گے جون بہت خوش نصیب ہے کہ آپ کا خون آقا کے خون سے مل گیا۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام آفات و بلیات و پریشانی سے ہم سب کو محفوظ فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی آوان منصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔